بہت سارے پاکستانی جرمنی جاتے ہیں اور جرمنی کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ کاش ہماری معیشت بھی اسی طرح ترقی یافتہ ہوتی جیسا کہ جرمنی کی معیشت ترقی یافتہ ہے۔ آئیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 19ویں صدی کے اندر جرمنی کی کیا پالیسیز تھیں، آخرکار انہوں نے کیا اعمال کیے جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی تیز ترین ترقی کی۔ کچھ اپنی عادت سے مجبور ہوں اور کچھ ایکیڈیمک ٹریننگ سے مجبور ہوں کہ جب بھی کسی ملک کے بارے میں بات کرنا چاہوں یا کسی واقعے کے بارے میں بات کرنا چاہوں تو میری ہمیشہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی تاریخ میں ضرور جاؤں۔ جرمن زبان بولنے والے لوگ نہ صرف جرمنی کے اندر موجود ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسکینڈینیویا کے اندر بھی موجود ہیں، اور ایک پورا علاقہ ہے جو کہ جرمن ٹرائبز کا علاقہ ہوا کرتا تھا جو جرمینک لینگویجز بولتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ جو بلو ایریا میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اکثر کہا جاتا تھا دا سیلٹس، اور انفارچونیٹلی روم نے جب ادھر سے کانکر کیا اور اوپر سے جرمن ٹرائبز نیچے آئیں تو سیلٹس تقریباً ختم ہی ہو گئے، صرف رہ گئے تو بچ گئے، تو آئرلینڈ کے اندر کچھ بچ گئے۔ رومن ایمپائر نے جب اس علاقے کو کانکر کیا تو انہوں نے اس علاقے کا نام رکھا جرمانیا، یعنی کہ جو وسٹولو اور رائن ریورز کے درمیان علاقہ ہے، اوپر اسکینڈینیویا سے لے کے اپر ڈائنوب تک علاقہ ہے، اس علاقے کو انہوں نے نام دیا دا پروونس آف جرمانیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقہ اکثر و بیشتر تو رومن آکوپیشن میں رہا، مگر جب ویسٹرن رومن ایمپائر کلیپس ہو گیا یعنی کہ 5ویں صدی کے اندر، تو اس کے بعد یہاں پہ اکثر ہمیں کافی کیوس یا کوئی بڑا ایمپائر کم سے کم نظر نہیں آیا۔ پھر فرینکس ایک ایسے لوگ تھے جو کہ جرمینک لوگ تھے جو رہتے تھے لوور رائن کے اندر، ان کے لیڈر شارلمین نے جا کر پورے کے پورے یورپ کے علاقے کو کانکر کرنا شروع کر دیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں دا کیرولنجین ڈائناسٹی، اور پوپ نے اس وقت بڑا خوش ہوا۔ پوپ اس نے کہا دیکھیں جی دوبارہ سے ایک بہت بڑا یورپین ایمپائر قائم ہو گیا، تو پوپ نے شارلمین کو کراؤن کیا ایز ایمپرر آف روم، مگر انفارچونیٹلی شارلمین کی وفات کے بعد اس کا ایمپائر جو ہے اس کے بیٹوں کے اندر اور اس کی اولاد کے اندر تقسیم ہو گیا۔ ایک ویسٹرن کیرولنجین ایمپائر بن گیا، ایک ایسٹرن فرینکش ایمپائر بن گیا، ایک سینٹرل فرینکش ایمپائر بن گیا۔ بلکہ اگر آپ موٹا موٹا حساب دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو ویسٹرن فرینکش ایمپائر تھا وہ فرانس بن گیا، جو ایسٹرن فرینکش ایمپائر تھا وہ اب آج کا جرمنی ہے، اور جو مڈل فرینکش ایمپائر تھا یا سدرن فرینکش ایمپائر تھا وہ آج کا اٹلی بن گیا۔ کیرولنجین ڈائناسٹی تو زیادہ دیر نہیں چل سکی، مگر 10ویں صدی میں آ کے آٹو دا فرسٹ یعنی آٹو دا گریٹ جو کہ جرمنی کا بادشاہ تھا، اس نے اس پورے علاقے کو دوبارہ سے فتح کر دیا، اور اب پوپ نے اس کو کراؤن کر دیا ایز ایمپرر آف روم۔ یہ ٹائٹل انتہائی ضروری اور اہم اس لیے تھا کیونکہ روم کی 1000 سال حکمرانی رہی تھی پورے یورپ پر، یورپین سویلائزیشن کا ایک طرح سے وہ ستون تھا، بنیاد تھی۔ تو جب پوپ کسی کو ایمپرر آف روم کہا کرتا تھا، جس طرح کہ شارلمین کو کہا اور اب آٹو دا فرسٹ کو کہا، تو اس سے اس کی مراد یہ ہوتی تھی کہ رومن ایمپائر اب دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے۔ آٹو دا فرسٹ نے جو ایمپائر بنایا اس کا پھر آگے جا کے نام پڑا ہولی رومن ایمپائر۔ حالانکہ کچھ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہ تو یہ ہولی تھا، نہ یہ رومن تھا، نہ یہ ایمپائر تھا۔ ہولی اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس کے چرچ سے کوئی تعلق نہیں رہا، ایمپائر اس لیے نہیں تھا کیونکہ بس اپنے علاقے میں ہی تھا، اور رومن تو اس لیے نہیں تھا کیونکہ یہ تو جرمنی میں تھا، روم میں تو تھا ہی نہیں۔ تو بہرحال مگر اس میں ہاؤس آف ہوہنسٹافن اور اس کے بعد ہاؤس آف ہیبسبرگ بڑے طاقتور رہے۔ 13 سینچری سے پہلے ہوہنسٹافن کا ہاؤس جو ہے وہ بڑا ڈومیننٹ رہا، اور اس کے بعد یعنی کہ 16 اور 18 سینچری میں ہاؤس آف ہیبسبرگ بھی بہت طاقتور ہے۔ بائی دی وے ہاؤس آف ہیبسبرگ وہی ہاؤس ہے جس نے نہ صرف آسٹریا کے اندر اپنی ایک بہت بڑی حکومت بنائی اور آسٹرو ہنگیرین ایمپائر بنایا، بلکہ انہی کی فیملی کا ایک حصہ اسپین اور پورچگل کے اندر بھی حکمرانی کرتا تھا، وہاں پہ بھی ہیبسبرگ ڈائناسٹی کی ایک برانچ قائم تھی۔ ویسے تو پورے کے پورے یورپ پر رومن کیتھولک چرچ کے آئیڈیاز ٹوٹلی ڈومینیٹ کرتے تھے، مگر 16ویں صدی میں ایک نیا ریفارمر ابھرا جس کا نام تھا مارٹن لوتھر، اور اس نے 95 تھیسس جا کے چرچ کی دیوار پہ لگا دیے جرمنی کے اندر، اور اس نے کہا کہ دیکھیں کیتھولک چرچ جو ہے وہ بہت سخت کرپٹ ہو چکی ہے اور بالکل خراب ہو چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن شروع ہوئی۔ پروٹیسٹنٹ لفظ نکلتا ہے پروٹیسٹ کرنے سے، اور ریفارم سے لفظ نکلتا ہے ریفارمیشن، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کی کوشش یہ تھی اور خواہش یہ تھی کہ کرسچینٹی کو دوبارہ سے تبدیل کیا جائے، ریفارم کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی۔ پہلے تو 16ویں صدی کے اندر یعنی 1525 کے اندر جرمنی کے اندر بڑی بڑی پیزنٹ وارز ہوئی، مگر پھر اس کے بعد معاملہ پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کے درمیان اتنا ہیٹ اپ ہوتا گیا
کہ 30 ایئرز وار شروع ہو گئی. اب یہ جو 30 ایئرز وار تھی یہ 1618 سے لے کے 1648 تک چلی, اور اس میں کہتے ہیں کہ 4 سے 8 ملین بندہ اور سویلین جو ہے مر گیا. کوئی جنگ سے مر گیا تو کوئی بھوک سے مر گیا, کوئی ڈیزیز سے مر گیا. یہ اس وقت یورپ کی سب سے خوفناک, سب سے بڑی جنگ تھی. جرمنی کے اندر تو بلکہ 50% سے پاپولیشن اب جو ہے وہ کم ہو گئی. فائنلی جا کے 1648 میں یہ جنگ ختم ہوئی, اور جو مختلف قوتیں تھیں انہوں نے آپس میں معاہدہ سائن کیا جس کا نام ہے دا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں اول تو مداخلت نہیں کریں گے, اور دوم یہ کہ مذہبی معاملات جو ہیں اور وہ ریاست کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی ہم عمل دخل نہیں کریں گے ایک دوسروں کی ریاستوں کے اندر. یعنی یہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک لڑائی کو اب بند کیا جائے. ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ یہ جو اتنی لمبی جنگ ہو رہی تھی جس کو 30 ایئرز وار کہا جاتا ہے, بلکہ اس کو اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ تقریباً 100 سال ہی جنگ چلتی رہی. جب سے پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن شروع ہوئی اور جب تک ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ختم نہیں ہوئی تو پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کے درمیان ایک لڑائی پورے یورپ کے اندر چھڑی ہوئی تھی. اور اس لڑائی کے نتیجے میں اتنے لوگ جہاں بھاگ ہوئے, اتنے لوگ مارے گئے کہ فائنلی یورپ کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مذہب کی بنیاد پر جنگ اب ہمیں مزید اور نہیں کرنی چاہیے. فریڈرک دا گریٹ سیکنڈ کا نام ضرور لینا چاہیے. انہوں نے اب پرشیا کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع کیا. اراؤنڈ دا 18th سینچری ان کی حکومت قائم ہوئی, اور انہوں نے پرشین ملٹری کو خاص طور پہ طاقتور بنانا شروع کیا. اور پرشیا جو کہ ایک علاقہ ہے جرمنی کا, نارتھ جرمنی کا علاقہ ہے, وہ اب ایک اسٹرانگ اسٹیٹ کے طور پر سامنے آنا شروع ہوا. پھر بھی جو علاقہ جس کو آج ہم جرمنی کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا, ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سے لے کر آپ جدید دور 19ویں صدی تک دیکھ لیں کہ یہ سارے کا سارا علاقہ کئی مختلف چھوٹے چھوٹے پرنسپیلٹیز کے اندر, چھوٹی چھوٹی جورسڈکشنز کے اندر, چھوٹی چھوٹی اسٹیٹلیٹس کے اندر, چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر تقسیم تھا. بلکہ جس علاقے کو آج ہم جرمنی کہتے ہیں وہ 350 مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر پولیٹیکلی فریگمنٹڈ تھا, ٹوٹا ہوا تھا. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ نے کوئی سڑک بنانی ہے, آپ نے کوئی ریلوے لائن بنانی ہے, آپ نے کوئی کنال بنانا ہے, آپ نے کوئی کمرشل پریکٹس کے لیے کوئی قانون پاس کرنا ہے, ایون اس حد تک کہ اگر آپ نے کوئی کامن ویٹ انٹروڈیوس کرنا ہے کہ بھئی 1 پاؤنڈ جو ہے وہ اتنا وزن ہوگا یا 1 فٹ جو ہے وہ اتنا لمبا ہوگا, یہ بھی چیزیں اگر آپ نے انٹروڈیوس کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پولیٹیکلی چیزیں اتنی توڑ پھوڑ کا شکار تھیں کہ آپ ایسے ریفارمز لا ہی نہیں سکتے تھے, آپ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ کی چیز کر ہی نہیں سکتے تھے. جرمنی کے لیے اس وقت سب سے بڑا جو باٹل نیک تھا وہ تھا یہ کہ ان کی پولیٹیکل یونٹی نہیں تھی, ان کے اندر کوئی پولیٹیکل ہوموجینٹی نہیں تھی, ان کے اندر کوئی اکنامک یونٹی نہیں تھی, ان کے اندر کسی قسم کی کوئی نظریاتی یونٹی بھی نہیں تھی, ماں سوائے اس کے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی زبان سمجھ سکتے تھے, ایک دوسرے کو سمجھ سکتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم آف گورننس ہو, لا ہو, کمرشل پریکٹس ہو, ایکسائز ڈیوٹیز ہوں, ٹولز آن ریورز اینڈ روڈز ہوں, ایکسٹرنل ٹیرفس ہوں, کرنسیز ہوں, ویٹس ہوں, میجرمنٹس ہوں, ان ساری چیزوں کے اندر نہ صرف یونیفیکیشن کی ضرورت تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سمپلیفیکیشن کی ضرورت تھی اور اسٹینڈرڈائزیشن کی اشد ضرورت تھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو یونیفیکیشن اور یہ جو سمپلیفیکیشن ہونی تھی یہ در حقیقت فرانس کے اثر کے نتیجے میں ہونی شروع ہوئی. فرینچ ریولوشن 1789 کے اندر جب ہوا تو وہ ایک ایسا تھا کہ جیسے ایک نیا طوفان, ایک نیا زلزلہ آ گیا ہو پورے یورپ کے اندر. بادشاہ کی حکومت گر چکی تھی, اگرچہ پہلے بھی بادشاہوں کی حکومت گری ضرور تھی, جس طرح کہ کرومویلین ریولوشن 1648 کے اندر برٹن کے اندر چارلز فرسٹ کی حکومت گری, مگر اس طرح سے حکومت گرنا کہ عوام الناس سڑک پر باہر آ جائیں اور عوام جو ہے وہ ٹیک اوور کر جائے اور وہ یہ کہے کہ ہم نے کیتھولک چرچ سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا, ہم نے ایرسٹوکریسی اور نوبلٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. زمینوں کو لے کر انہوں نے لوگوں کے اندر ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا, بڑے بڑے فیوڈل اسٹیٹس کو توڑ کے کسانوں کے اندر دینا شروع کر دیا. اس قسم کا ریولوشن پہلے یورپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کی مختلف قوتیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے یہ سوچا, فیصلہ کیا کہ ہم اس انقلاب کو کچل دیں گے. اس کے لیے انہوں نے بڑی ساری فوجیں تیار کی اور فرانس پر حملہ کر دیا. فرانس نے بھی اپنا بڑی بہادری سے دفاع کیا. یہ بڑا سخت وقت تھا انقلاب کے لیے. روبسپیئر اور سینٹ جسٹ نے اس پیریڈ کے اندر فرانس کو بڑا ملیٹنٹلی آرگنائز کیا اور انقلاب کا دفاع کیا. مگر اس کے بعد انقلاب ایک نئے مرحلے کے اندر انٹر ہوا جس میں نپولین بوناپارٹ جو کہ ایک ملٹری کمانڈر تھے وہ ابھر کر سامنے آئے, اور اب نپولین بوناپارٹ نے ان سب قوتوں پر جنگ شروع کر دی جنہوں نے فرانس پر حملہ کیا تھا, ان پر جنگ کھول دی,
اور نپولین نے ہولی رومن ایمپائر کی دھجیاں اڑا دی. یعنی جو اتنا بڑا جرمن ایمپائر تھا جو 1000 سال سے تقریباً آٹو دا فرسٹ سے چل رہا تھا, 19ویں صدی تک آ پہنچا تھا, 1806 کے اندر نپولین نے اس کو شکست فاش دی, اور شکست دیتا ہوا وہ آگے پورا رستہ ماسکو کی طرف گیا. وہاں فائنلی جا کے رشیا کے اندر, ماسکو کے اندر نپولین کو شکست ہوئی. اب جب نپولین کو شکست ہوئی تو پرشیا نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا شروع کیا, اور اب پرشیا جو ہے وہ ایک طاقت بن کر سامنے آنا شروع ہوا. نپولین نے اپنے جو ملٹری الائز کریٹ کیے تھے بویریا میں, وٹنبرگ میں, بیڈن میں, ہینوور میں, وہ فرینچ کے ساتھ الائے ہو گئے. پرشیا جو ہے وہ دوسری طرف الائڈ تھا. چرچ کی قوت جو ہے وہ ٹوٹ چکی تھی, اور جرمن سٹیٹس اس لڑائی کے اندر, خاص طور پہ پرشیا اور آسٹریا اس لڑائی کے اندر نئے سٹیٹس بن کر سامنے آئے. ان کے ذہن میں بلکہ یہ بات آئی کہ ہمیں اگر اس قسم کی قوت کا مقابلہ کرنا ہے جس طرح نپولین کی قوت ہے, تو ہمیں بہت بڑے بڑے شدید لانگ لاسٹنگ ڈیپ سیٹڈ ریفارمز کرنے پڑیں گے. اگر ہم یہ ریفارمز نہیں کریں گے تو آئندہ ہم فرانس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو فائنلی جب انہوں نے نپولین کو ڈیفیٹ کر لیا, اس کے بعد وینا کے اندر جو معاہدہ ہوا کانگریس آف وینا میں 1815 میں, تو وہاں پہ یہ طے پایا کہ اچھا جی اب ایک نئی ریاست بنے گی. ہولی رومن ایمپائر تو ختم ہو چکا ہے, نپولین نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا. اب ایک جرمن کنفیڈریشن بنے گی, یعنی 1815 کے اندر ایک نئی ریاست بن کر سامنے آئی جس کا نام تھا جرمن کنفیڈریشن, اور اس کے اندر 39 مختلف چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس تھے. اور جو سب سے بڑا اسٹیٹ تھا وہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں, وہ پرشیا تھا, یہ سب سے طاقتور اسٹیٹ تھا. اس کے بعد جو اس کے ساتھ ساتھ طاقتور اسٹیٹ تھا وہ تھا آسٹریا, اور آسٹریا اور پرشیا کی آپس میں کافی رائیولری چلتی رہی اس پوری 19 سینچری میں. جرمن کنفیڈریشن میں کم سے کم 1866 تک ان کی بڑی زبردست رائیولری چلتی رہی. اب یہ ریاست تو قائم ہوگی 1815 میں, مگر 1848 میں جب جرمنی کے اندر انقلابی لہر ابھری تب جا کے کوئی جرمن اسٹیٹ جو مختلف 39 اسٹیٹس تھے ان کا آپس میں کوئی اگریمنٹ ہوا, اور ایک نیشنل پارلیمنٹ فائنلی کنوین ہوئی. فرینچ ریولوشن کو دیکھ کے اور خاص طور پہ نپولین کی قوت کو دیکھ کے یونکرز نے, یعنی کہ جرمنی کی ایرسٹوکریسی نے, خاص طور پہ پرشیا کی ایرسٹوکریسی نے یہ فیصلہ کیا, ان کے یعنی کہ فیوڈل لارڈز نے, کہ ہمیں کچھ بڑے بڑے ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو انہوں نے 1807 میں یہ کہا کہ ہم سرفڈم کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس فیوڈل سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور اب ہم خود کیپٹلسٹ بنیں گے. اب اندازہ کریں کہ یہ فیوڈل لارڈ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیوڈلزم کو ختم کرنا ہے اور ہمیں کیپٹلزم کو جنم دینا ہے. اس پہ تفصیل سے تھوڑی دیر بعد میں بات کریں گے. دس واز دی اکٹوبر ایڈکٹ آف 1807. اکتوبر میں 1807 کے اندر انہوں نے یہ کہا سرفڈم کو ہم ختم کریں. دوسرا 1834 کے اندر انہوں نے ایک کسٹمز یونین انٹروڈیوس کرایا. انہوں نے یہ کہا کہ مختلف جو اسٹیٹس ہیں, جو جرمن کنفیڈریشن کے 39 اسٹیٹس ہیں, ان کو مل کر ایک کسٹمز یونین طے کرنا چاہیے جس کا نام تھا زولورین. اب اس پہ بھی بات کروں گا میں تھوڑی دیر بعد. اور فائنلی 1850s کے بعد ایک ٹرانسپورٹ ریولوشن ہوا کہ ریلویز کے ذریعے پورے کے پورے جرمنی کو جوڑا گیا. ان تینوں چیزوں پر کچھ تفصیل سے روشنی ڈالنا چاہوں گا. جہاں پر تو فرینچ آرمی نے براہ راست جرمن ٹیریٹریز پہ اپنی حکمرانی قائم کر لی, جس طرح کہ ویسٹرن جرمنی کے اندر ہو چکا تھا, بویریا کے اندر ہو چکا تھا, تو وہاں پہ تو فرینچ آرمی نے ہی اور فرینچ ریاست اور ایڈمنسٹریشن نے ہی فیوڈلزم کو ٹوٹلی ختم کر دی. جس طرح بویریا کے اندر 1803 کے اندر ہی ختم ہو گیا. دوسرے علاقوں کے اندر سیکسنی, ہینوور وغیرہ وغیرہ اور علاقوں کے اندر 1830 کے اندر, کچھ 1834 کے اندر, کچھ آگے بڑھتے بڑھتے یہ جو فیوڈل ریمننٹس تھے یہ ختم ہونے شروع ہوئے. انہی ریفارمز کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ایک لینڈ بینک یعنی ایگریکلچرل بینک قائم کیا گیا. پیزنٹس جو ہیں وہ بینک کو پیسے ادا کرتے تھے جو انہوں نے رینٹ کی شکل میں ادا کرنے تھے, جو انہوں نے کرائے کی شکل میں ادا کرنے تھے, اور وہ بینک پھر آگے لینڈ لارڈز کو پیسے ادا کیا کرتا تھا. کتنی دلچسپ قسم کی بات ہے. پرشین فیوڈل کلاس نے بھی یہ سوچا کہ جناب عالی اب ہمیں فیوڈلزم ختم کرنا ہی ہوگا. لہٰذا ایڈکٹ آف 1807 کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمارے سرفس کو یہ اجازت ہے کہ ان کو فریڈم آف موومنٹ ہم دیتے ہیں, یعنی کہ اگر وہ پہلے زمین کے ساتھ بچے ہوئے تھے تو اب ہم ان سے یہ نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ وہ اسی زمین کے اندر رہیں, بلکہ وہ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ڈیوز دینے وہ اس طرح سے بھی پیسے ادا کر سکتے ہیں کہ اگر وہ لینڈ کو کہیں پہ گیو اپ کرتے ہیں اور وہ اپنے رائٹس وہاں پہ گیو اپ کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ان کے ڈیوز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. 1811 کے اندر ایک اور ڈکری انٹروڈیوس کی گئی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ پیزنٹس بھی, اب سرفس بھی جو ہیں
وہ بھی زمین کے مالک بن سکتے ہیں. مگر 1816 تک جا کے حکمران طبقے نے سوچا نہیں یہ تو بہت زیادہ ریفارمز ہو گئے ہیں, اور اس کو کنڈیشن کو اور انہوں نے سخت کر دیا, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جس کے 1763 سے پہلے ہمارے ساتھ ٹیننسی کے ریلیشنز نہیں ہیں, ان کے ساتھ پاس ٹینیور نہیں ہے, تو وہ زمیندار نہیں بن سکتے. پھر 1829 اور ہینوور ڈکری آف 1831 کے اندر مزید انہوں نے پیزنٹس کے حقوق کو ریسٹرکٹ کر دیا. یعنی کہ چھوٹی سی انہوں نے کوشش 1807 میں کی کہ ہم فیوڈلزم کو ختم کر دیں, مگر 10-15 سالوں کے بعد انہوں نے کہا کہ بس اس سے زیادہ ریفارمز ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. لہٰذا جو فیوڈل رولنگ کلاس تھی وہ اپنی جگہ ٹوٹلی قائم رہی. 1848 کے اندر جرمنی کے اندر بہت بڑے بڑے انقلاب ہوئے, اور انہوں نے نیشنل پارلیمنٹ کو بھی کنوین کی, اور اس انقلاب کا ایک جو اہم حصہ تھا وہ تھا ہی یہ کہ کسانوں کے معاملے پر کیا ہوا. تو پرشیا نے کم سے کم جو سروائل ڈیوز تھے, یعنی سرفس نے جو پیسے دینے تھے, ان کو ابالش کر دیا, اور بہت سارے نئے چینجز انٹروڈیوس کیے. نیا بینک انٹروڈیوس کیا, نئے فارم آف منی رینٹ انٹروڈیوس کیا 1850 کے اندر, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیزنٹ ہولڈنگز ور ڈکلیئرڈ فری ہولڈ وداؤٹ کمپنسیشن ٹو دا لینڈ, اور اس قسم کے نئے ریفارمز انہوں نے لوگوں کے احتجاج کے نتیجے میں کیے. مگر بائیں لاج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ساؤتھ اور ویسٹ کی بات کریں, یعنی وہ علاقہ جو کہ فرانس کے قریب ہے, تو وہاں پہ جو چھوٹا کسان تھا وہ زیادہ طاقتور تھا, اور اگر آپ نارتھ اور ایسٹ کی بات کریں تو وہاں پہ جو بڑے بڑے فیوڈل لارڈ تھے وہ آج بھی کافی طاقتور تھے. فرانس میں تو جب انقلاب ہوا اس زمانے کے فیوڈل لارڈز کے خلاف, تو بڑے بڑے اسٹیٹس کو توڑ دیا گیا اور کسانوں کے اندر بیچ دیا گیا. مگر جرمنی کے اندر جب وہی ریفارمز فیوڈل لارڈ نے خود کیے, تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنی ملکیت اور اپنے بڑے بڑے اسٹیٹس کو توڑ دیں اور غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں, بلکہ یہ کہ انہوں نے سرفٹم کی انسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا. مگر جب سرفٹم ختم ہوا تو وہی سرفس جو ہے وہ لینڈ لیس ہو گئے, انہوں نے اپنی زمینیں جو ہیں اور اپنے کسٹمری رائٹس جو ہیں وہ بیچ ڈالے, اور اس طرح جو بڑے بڑے لینڈ لارڈز تھے انہوں نے مزید اور زمین اپنے اسٹیٹس کا حصہ بنا لی. ایسٹ جرمنی کے اندر تقریباً 420,000 ہیکٹرز آف لینڈ بڑے بڑے فیوڈل لارڈز نے حاصل کر لیا, اور اس کے علاوہ بڑے بڑے اسٹیٹس نے اس کے علاوہ بھی تقریباً 300,000 سے 500,000 ہیکٹرز آف لینڈ مزید حاصل کر لیا. یعنی کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سرفٹم تو ختم ہو گیا, مگر اس سے جو بڑے بڑے اسٹیٹس تھے, جو بڑے بڑے لینڈ لارڈز تھے, وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے, اور ان کے پاس پہلے سے بھی زیادہ زمین ان کی ملکیت میں آ گئی. تجارت کو فروغ دینے کے لیے 1816 کے اندر پرشیا نے آلریڈی اندرونی جتنے ٹیرف بیریئرز تھے وہ ختم کر دیے تھے. ایک ہی لو ٹیرف کو متعارف کرا دیا تھا پورے کے پورے پرشیا میں. اب اگلے مرحلے میں پرشیا نے دوسری ریاستوں کو, جرمن کنفیڈریشن کی دوسری ریاستوں کو بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں ایک کامن کسٹم یونین بنانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کھاتے, یعنی جرمن کنفیڈریشن کے اندر اتنے بھاری بھاری ٹیرف بیریئرز اور ڈیوٹیز اور وغیرہ یہ ٹیکسز نہیں لگنے چاہیے, مگر باہر سے جو چیز آتی ہے اس پہ ہم ایک یونیفارم ٹیکس لگائیں, اور وہ بہت زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے, اس کو لو ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں زولورائن, اور اس کو انٹروڈیوس کرانا شروع کیا انہوں نے, پرشیا نے ہی انٹروڈیوس کرانا شروع کیا 1930s کے اندر, اس کو پھیلانا شروع کیا. اس طرح سے اکنامک یونٹی آف جرمنی قائم ہونی شروع ہوئی. مگر یہ یونٹی اس نتیجے میں قائم ہوئی کہ پرشیا جو ہے وہ پولیٹیکلی ایک طاقتور ریاست بن چکا تھا, اور اس کی طاقت کے نتیجے میں ہی اب جرمن سٹیٹس جو ہیں وہ اکٹھے ہونے شروع ہوئے تھے. شروع میں جو سدرن سٹیٹس تھے اور ایسٹرن سٹیٹس تھے اور دوسرے سٹیٹس بھی اس بات سے بڑا گھبراتے تھے کہ یہ پرشیا تو ہمیں کھا جائے گا. ایک تو پرشین جو ریاست تھی وہ بڑی ہی ہائرارکیکل قسم کی ریاست تھی, انہوں نے اپنے بادشاہ کو جو ہے بالکل ایسے بنایا ہوا تھا جیسے کہ وہ دیوتا ہو وغیرہ. تو ایک تو یہ معاملہ تھا. دوسرا معاملہ یہ بھی تھا کہ اگر وہ زولورین کا حصہ بن جائیں تو ان کو یہ خدشہ تھا, یہ ڈر تھا کہ وہ تو شاید پرشین کموڈیٹی سے بھی کمپیٹ نہ کر سکیں. پرشیا جو ہے وہ اپنی کموڈیٹیز جب اس علاقے کے اندر بیچے گا تو ان کی چھوٹی موٹی مینوفیکچرنگ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی, اور جب برٹن اور فرانس اپنی چیزیں بھیجے گا تو اس سے تو بالکل ہی ستیہ ناش ہو جائے گا. مگر بہرحال 1930s کے اندر آہستہ آہستہ سیکسنی نے بھی جوائن کر لیا, تورنجین سٹیٹس نے بھی جوائن کر لیا, بیڈن نے بھی جوائن کر لیا, فرینکفرٹ نے بھی جوائن کر لیا, ہینوور نے 1851 میں جا کے جوائن کر لیا. یعنی 1831 کے اندر زولورائن جو ہے اس کے کوئی تقریباً 14 ملین کنزیومرز تھے, مگر 1834 میں جا کے اس کے 23.6 ملین کنزیومرز بن گئے. یعنی کہ بٹوین 1931 اور 1934 زولورائن جو ہے وہ ریپڈلی ایکسپینڈ کرتا گیا, اور اس نے ایک بڑی اکنامک یونٹی قائم کر دی. ویسے فوری مفادات کوئی بہت بڑے تو زولورائن کے نہیں ہوئے. اگر
کل دیکھا جائے کہ پیداوار میں کتنا اضافہ ہوا تو دیٹ واز اونلی 1.7%. یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے پر ایئر. مگر آپ غور کریں کہ جب انڈسٹریل ریولوشن برٹن کا ہوا تھا تو وہاں بھی تقریباً 1 to 2% ہی گروتھ ریٹ تھا. مگر اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ زولورائن نے وہ تمام پولیٹیکل فریگمنٹیشن کو ختم کرنا شروع کیا اور اب ایک اکنامک یونٹ کو قائم کیا. تو لہٰذا 1850s کے بعد جب ریلوے نیٹ ورک قائم کرنے کا وقت آیا اور اس کی باری آئی تو آلریڈی جو پولیٹیکل آبسٹیکلز تھے, جو باٹل نیک بنا ہوا تھا, جو رکاوٹ بنی ہوئی تھی, جو سیاسی رکاوٹ بنی ہوئی تھی کہ جرمنی جو ہے وہ ایک ریاست کے طور پر, ایک معیشت کے طور پر سامنے آئے, وہ رکاوٹیں اب ٹوٹ گئی تھیں. تو لہٰذا 1850s کے بعد, 1854 کے بعد خاص طور پہ جب ریلویز کا سسٹم اور ایک پورا جال اس کا بچھایا گیا تو اب زولورائن اور ریلویز کا کمبینیشن جب ہوا تو اس کے نتیجے میں تیزی سے جرمنی کے اندر ترقی ممکن بنی. ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ جرمنی کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ جرمنی یعنی کہ جرمن کنفیڈریشن کے اندر 6 مختلف کرنسیز تھیں. اندازہ کریں آپ, 6 مختلف قسم کے پیسے چلا کرتے تھے اور کوئی بھی ان کی ویلیو آپس میں ٹیلی نہیں کرتی تھی. کبھی کوئی کرنسی اوپر چلی جاتی تھی, کبھی کوئی کرنسی اوپر چلی جاتی تھی. تو انہوں نے 1857 کے اندر ایک کنونشن کال کیا, دا جرمن مانیٹری کنونشن, اور وہاں پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 6 سے کم کرو, 3 کرو. نمبر 1, 3 کرنسیز چلیں گی, اور دوسرا یہ کہ تینوں کرنسیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گی, فکس ہو جائیں گی. یہ جو فائنینشیل سسٹم قائم ہوا کہ کرنسی کو سمپلیفائی کیا, یونیفائی کیا, اس کے نتیجے میں obviously پھر جب فائنانس نے آگے مزید ترقی کرنی شروع کی, بینکس نے آگے مزید ترقی کرنی شروع کی, تو تب ٹرولی اکنامکلی انٹیگریٹڈ قسم کی ایک اکانومی قائم ہوئی. جرمن اکنامک انٹیگریشن یعنی کہ ان کے آپس میں ملنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ جرمنی کے اندر کوئی بہت ساری کنالز نہیں تھیں, کوئی بہت سارے ریور ویز نہیں تھے, کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس طرح برٹن کے اندر ہے کہ جہاں آپ پانی کے ذریعے اپنی اشیاء کی خرید و فروخت کر سکیں یا اس کو ٹرانسپورٹ کر سکیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ فزیکلی, جیوگرافکلی جرمنی ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوا تھا. پولیٹیکلی بھی اسی لیے ٹوٹا ہوا تھا کیونکہ فزیکلی ٹوٹا ہوا تھا, جیوگرافکلی ٹوٹا ہوا تھا کیونکہ آپس میں کوئی لنکس نہیں تھے. اب جرمن حکومت نے اور خاص طور پہ پرشین حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جرمنی کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے ریلوے سسٹم ایک پورا جال بچھانا پڑے گا. بلکہ ریلوے کا اتنا بڑا اثر ہوا جرمنی کا کہ جتنا برٹن کے اندر, فرانس کے اندر, کسی اور ملک کے اندر اتنا بڑا اثر نہیں ہوا جتنا کہ جرمنی کا پر اثر ہوا ریلوے کے جال بچھانے کا. انفیکٹ اسی کے نتیجے میں اب ایک ٹرولی جرمن اکانومی قائم ہوئی اور لارج سکیل انویسٹمنٹ جرمنی کے اندر ممکن بنی. ایک طرف سے دوسری طرف تک انویسٹمنٹ ایک بڑے پیمانے پر ممکن بنی. جو لوکل مینوفیکچرنگ انٹرسٹ تھے یعنی چھوٹے موٹے سرمایہ دار تھے ہر چھوٹے موٹے ٹاؤن کے اندر, ان کو ہی سب سے پہلے یہ شوق ہوا کہ ہاں یار ریلوے سسٹم قائم ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر ریلوے سسٹم قائم ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو چیز میں یہاں اپنے علاقے میں بنا رہا ہوں وہ میں اور مختلف منڈیوں کے اندر بھی بیچ سکوں گا. تو اس طرح میری کموڈیٹیز کے لیے ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اس لیے انہوں نے اس کو بہت ایڈوکیٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. نیشنل یونٹی کے پیچھے جو معاشی پہلو تھا وہ تھا ہی یہ کہ نیشنل یونٹی کے بغیر ہم اپنی چیزیں بیچنے میں کامیاب نہیں ہوں گے, اور اس نیشنل یونٹی کو قائم کرنے کے لیے ریلوے کا قیام ضروری ہے. یعنی کہ ریلوے نے جرمنی کو سچے معنوں میں ایک نیشنل یونٹی تھی. مائننگ اور میٹلرجک انڈسٹریز جو ہیں obviously وہ لیڈنگ سیکٹر بنی, اور سب سے پہلے جو مائننگ اور میٹل ورک میں کام کرتے تھے وہی سب سے پہلے بڑے بڑے ریلوے کے کیپٹلسٹ بنے. کول اور آئرن ورکس کے سرمایہ داروں نے اب ڈرائیو شروع کی پوری ہے کہ پورے ہر جگہ ہم نے ریلوے کے سسٹم لگانے. اس کے لیے ہمیں انڈسٹریل اسپیکولیٹرز بن جانا پڑے, ہمیں انویسٹ کرنا پڑے, ہمیں انٹرپرینورز جو مرضی کرنا پڑے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ریاست نے بلکہ اس کے لیے خاص ریلوے فنڈ تیار کیا, اور جس علاقے کے اندر نجی سرمایہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو ریاست کہتی تھی خیر ہے ہم یہاں پہ ریلوے لائن بنا کے دیں گے کیونکہ یہ نیشنل یونٹی کے لیے اتنا ضروری ہے. اسی طرح کئی علاقوں کے اندر جہاں پہ پرائیویٹ فنڈنگ اویلیبل بھی تھی وہاں پہ بھی ریاست کہتی تھی ٹھیک ہے آپ بھی فنڈ لگائیں ہم بھی فنڈ لگائیں گے. مثال طور پہ 1850 میں آپ اندازہ کریں کہ آدھی فنڈنگ جرمن ریلویز کی جو ہے وہ مختلف ریاستوں سے آیا کرتی تھی. آدھی فنڈنگ پرائیویٹ تھی, آدھی فنڈنگ جو ہے وہ ریاست نے اس کو دی. 1860 میں آپ اندازہ کریں کہ جو پرشین گورنمنٹ تھی وہ 55% جو ان کا ٹوٹل نیٹ ورک تھا اس کو چلایا کرتی تھی. یعنی ریاست کا ایک بڑا اہم اور کلیدی کردار تھا اس پوری چیز کی پروموشن میں. اور یہاں پہ آپ ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ
کتنی لینتھ آف سسٹم تھی کلومیٹرز کے اندر. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1835 میں صرف 6 کلومیٹرز ہیں, اور پھر آہستہ 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 بڑھتے چلے جاتے ہیں. ریٹ آف چینج پر بھی غور کریں, 34%, 41%, 25%, 34%, 55% وغیرہ وغیرہ, 21%. تو کتنی تیزی سے انہوں نے ریلوے سسٹم کو جو ہے وہ قائم کیا, اور ریلوے سسٹم کے قیام کے نتیجے میں ہی جرمن اکانومی کا قیام ممکن بنا. انفیکٹ اس پیریڈ کے اندر پبلک پرائیویٹ کوآپریشن اور پارٹنرشپ اتنی اسٹرانگ تھی کہ انڈسٹریلسٹ کی بھی یہ توقع ہوا کرتی تھی کہ آپ جو ہے یعنی ریاست جو ہے وہ ہماری مدد کرے گی انڈسٹری لگانے میں, اور بلکہ الٹ بھی ہوا کرتا تھا کہ ریاست کے اپنے اہلکار خود انڈسٹریلسٹ بن جاتے تھے, کیونکہ ایک تو ان کے پاس کانٹیکٹس ہوتے تھے ریاست کے اندر, وہ اپنا کام جلدی نکلوا لیتے تھے, دوسرا وہ جو ہے سرمایہ بھی حاصل کر لیتے تھے, اور ریاست بھی پرائیویٹ کیپٹلسٹ کو سرمایہ دیا کرتی تھی کہ یہ لو انڈسٹری وغیرہ لگاؤ. انفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساربلکن ریلوے, سوری میں نے اس کو مس پروناؤنس ہی کیا ہوگا, جو 1852 میں کمپلیٹ ہوا, وہ فرسٹ پرشین اسٹیٹ ریلوے سسٹم تھا. اسی طرح ہمان جو ہے اس کو ایک چیپ لون ملا پرشین گورنمنٹ سے 1845 میں, جس سے اس نے باہر جا کے فورن مشینری وغیرہ خریدی, اور اس کے نتیجے میں انڈسٹریلائزیشن ممکن بنی. ہاپ جو ہے اس کو بھی فورن مشینز گورنمنٹ کی وجہ سے ملی, فائنینسنگ بھی گورنمنٹ کی وجہ سے ملی, اور اس کو یہ کہا گیا کہ آپ 5 سال مشینیں استعمال کر سکتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ ہم سے یہ مشینیں خرید لیں, یعنی حکومت نے مشینیں خرید کے اس کو دے دیں. اسی طرح سیمنز جو کہ ایک آرمی آفیسر تھا, سیمنز تو بہت بڑی کمپنی آپ جانتے ہی ہوں گے, اس کو بھی ڈیل ملی اسی قسم کی, کیونکہ اس کی جو الیکٹریکل اکوپمنٹ میں ایکسپیریمنٹس وغیرہ تھیں, تو فوج نے یہ کہا کہ یار یہ تو ملٹری کے لیے بڑی فائدہ مند ہو سکتی ہیں, تو فوج نے ان کو اور ریاست نے ان کو کانٹریکٹس وغیرہ دینے شروع کیے. اس کا مطلب ہے جرمن سرمایہ داری ترقی میں ریاست نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. ریاست اپنی ڈیوٹی سمجھتی تھی کہ سرمایہ داروں کے سامنے جو بھی رکاوٹیں ان کو فارغ کرنا ہمارا کام ہے, ساڈی ڈیوٹی اسے کر کے بخاواں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جرمن پاتھ آف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ برٹش پاتھ سے کم بڑا مختلف تھا. برٹش اکانومسٹ اکثر یہ کہتے تھے, ایڈم اسمتھ جیسے لوگ ہیں, ریکارڈو کے جیسے لوگ, کہ حکومت ذرا پاسے ہو جائے, گلڈ سسٹم پاسے ہو جائے, اور یہ فیوڈل لارڈز وغیرہ پاسے ہو جائیں, بس سرمایہ داری نظام خود ہی ڈیولپ ہو جائے گا. مگر جرمنی میں ایسا بالکل نہیں تھا. جرمنی میں ایسا تھا کہ ریاست نے یہ کہا کہ ہم سرمایہ داری نظام کو پیدا کر کے دکھائیں گے. فرانس لے لیں, بیلجیم لے لیں, برٹن لے لیں, وہاں پہ کچھ اور ماڈل آف ڈیولپمنٹ تھا, اور جرمنی کے اندر ہمیشہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل 19 سینچری سے ہی, 1850 سے کیا بلکہ میں تو کہوں گا 1800 سے ہی آگے یہی ماڈل آف ڈیولپمنٹ رہا. اب اتنی بڑی بڑی بھاری انویسٹمنٹ کرنا کوئی آسان کام تو تھا نہیں, کیونکہ خاص طور پہ برٹن اور فرانس نے ترقی کر لی تھی, ان کا ٹیکسٹائل سیکٹر بہت بڑا تھا, اور بھی بہت ساری چیزیں وہ ایکسپورٹ کرتے تھے, اور جرمنی کے لوگ یہ سمجھتے تھے, جرمن کیپٹلسٹ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان سے مقابلہ کرنا ہے تو انہی کے لیول پہ آ کے پروڈکشن کرنی, پیداوار کرنی ہوگی. یعنی اسکیل آف پروڈکشن, بہت بڑے اسکیل آف پروڈکشن کی ضرورت ہے, بڑی بڑی فیکٹریاں بنانے کی ضرورت ہے. اب یہ بڑی بڑی فیکٹریاں بنانے کے لیے, بڑی بڑی مشینری لگانے کے لیے, بڑی بڑی فیکٹریاں بنانے کے لیے بڑا بڑا سرمایہ کی ضرورت ہے. تو سرمایہ یہ کہاں سے سارا اکٹھا ہو؟ ظاہری بات ہے کہ ایک انڈیویجول سرمایہ دار جو اپنی جمع پونجی کرتا ہے, جو اپنی سیونگ کرتا ہے, اس کے پاس تو تھوڑی سی رقم ہوگی, اس کے پاس اتنی بڑی رقم تو نہیں ہوگی کہ وہ پورے کا پورا ریلوے سسٹم لگا دے اور اس طرح کی چیز کرے. تو اس کا مطلب یہ کہ جرمنی کے اندر ایک اور قسم کا سرمایہ دارانہ ماڈل جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہونا شروع ہے, جس کو کہتے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی یا جوائنٹ اسٹاک بینک. ویسے تو جوائنٹ اسٹاک کمپنیز obviously برٹن کے اندر بھی تھیں اور فرانس کے اندر بھی تھیں, جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی تھی, فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی تھی. تو اس قسم کی جوائنٹ اسٹاک کمپنیز وہاں ضرور تھیں, مگر جرمنی کے اندر اور بھی زیادہ جوائنٹ اسٹاک کمپنیز بن گئی, اور ان کا کردار انتہائی ضروری تھا. اب جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو میں سمجھا دوں کہ یہ کیا چیز ہے. اگر میں ایک انڈیویجول کے طور پہ ایک کمپنی کھڑی کرتا ہوں تو یہ تو میری انڈیویجول کمپنی نا, مگر اگر 5-10 سرمایہ دار مل کر ہم اپنا سرمایہ جوڑ کر کو کمپنی کھڑی کریں تو پھر اس کو ہم کہیں گے جوائنٹ اسٹاک کمپنی, اور اس میں جتنا سرمایہ آپ نے دیا اتنی ہی پرسنٹیج پروفٹ بھی آپ اس میں سے لیں گے. تو اس طرح کر کے جب جوائنٹ اسٹاک کمپنیز آپ قائم کرتے ہیں تو آپ زیادہ سرمایہ اکٹھا کر کے اکٹھا سرمایہ لگا سکتے ہیں اور بڑی اسکیل کی چیز لگا سکتے ہیں. مگر اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا چیز قائم کی, جوائنٹ اسٹاک بینکس. یعنی کئی بینکس جو ہیں پرائیویٹ اور چھوٹے نجی بینکس جو ہیں, جس طرح ایک
निजी कंपनी होती है, इसी तरह एक निजी बैंक होता है, वो अपने पैसे पूल कर लेते थे और वो जो है एक जॉइंट स्टॉक बैंक बन जाते थे अपने पैसे पूल करके, और अब उनके पास सरमाया ज़्यादा हो जाता था, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते थे, वो क्रेडिट को मोबिलाइज भी करते थे, क्रेडिट मोबिलाइजर किस्म का बैंक बन जाते थे। और अब वो ये कहते थे कि हम ये अपना सरमाया इकट्ठा करके जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर इसको इन्वेस्ट करेंगे। ये नया ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल बना जॉइंट स्टॉक बैंक्स का, जॉइंट स्टॉक कंपनीज का और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जिसके नतीजे में जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन अब तेजी से आगे बढ़नी शुरू हुई। कोल और आयरन कंपनीज, इनको सेटअप करने में, रेलवे को सेटअप करने में इस किस्म की जॉइंट स्टॉक बैंक्स और जॉइंट स्टॉक कंपनीज का कलीदी किरदार नजर आना शुरू हुआ। इन अ सेंस ये जो जॉइंट स्टॉक बैंक्स हैं ये कोई नई चीज तो नहीं कर रहे, मगर नया फर्क सिर्फ ये था कि जर्मन बैंक्स जो है उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उनकी तंजीम जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। प्राइवेट बैंक जो है वो तो एक निजी इदारा है, वो किसी एक रईस आदमी का अपना बैंक होता था। अब ये जो जॉइंट स्टॉक बैंक है, क्योंकि वो इकट्ठा हो गया है तो इसमें लायबिलिटी कम है, रिस्क कम है, क्योंकि कई लोगों का सरमाया इकट्ठा हो गया। इसी तरह कंपनी जब कई सरमायादार मिलकर बनाते हैं तो उसमें इंडिविजुअल सरमायादार के लिए जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो इसको रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए रियासत ने ख़ास तौर पे जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जॉइंट स्टॉक बैंक्स, फाइनेंशियल सिस्टम, रियासत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सब चीज़ें रियासत ने भी और हुक्मरान तबके ने ऑर्गेनाइज करनी शुरू की, नए किस्म के इदारे बनाने शुरू किए ताकि जर्मनी तेज़ी से तरक्की कर सके। अब बैंकों ने जर्मन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना शुरू किया, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर उन्होंने अपने पैसे डालने शुरू किए। मिसाल तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने पैसे डाले। मैं बैंक्स का नाम नहीं लेने लगा क्योंकि देख सकते हैं आप कितना मुश्किल है उसको प्रोनाउंस करना। मैं वो जर्मन नाम को क्रूसिफाई नहीं करना चाहता और तबाह बर्बाद नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको बताता हूँ। देखें ये बैंक्स कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट किया, रेलवे लाइन्स के अंदर इन्वेस्ट किया, यहाँ पर रेलवे लाइन्स में इन्वेस्ट किया और रेलवे लाइन्स के अंदर इन्वेस्ट किया, माइंस के अंदर इन्वेस्ट किया, यानी कि हर मुख्तलिफ शोबे के अंदर बैंक्स जो हैं वो साथ इन्वेस्ट किया करते थे। और दिलचस्प बात ये थी कि बैंक्स जब मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते थे तो जर्मनी में प्रैक्टिस ये बन गई कि बैंक का एक नुमाइंदा वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो भी सीनियर बोर्ड पे एक बंदा बैंक का ज़रूर बैठा करता था। इस तरह से बैंक्स के पास कंपनीज के हवाले से इनसाइडर इंफॉर्मेशन हमेशा हुआ करती थी कि जी ये कंपनी जो है कितना मुनाफा कमा रही है, कितना लॉस कमा रही है, कितनी पैदावार करी, कितनी पैदावार नहीं करी, ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक्स के पास मौजूद होती थी, क्योंकि बैंक्स का आदमी, उनका नुमाइंदा जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठता था। और बैंक्स के ज़रिए, क्योंकि इनके मुख्तलिफ, एक बैंक के लोग मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठ रहे हैं और बैंक्स भी जो हैं वो सारे जॉइंट स्टॉक हैं, तो लिहाजा बैंक्स के ज़रिए वो इंफॉर्मेशन फ्लोज डेवलप हुई कि अच्छा यार वो कंपनी जो है फलाना प्रोडक्ट बना रही है, अगर हम उसके साथ ये वाला प्रोडक्ट बनाएं तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मिलकर जो है बड़ी तेज़ी से हमें मुनाफा कमा के दे सकते हैं। या अगर फलानी कंपनी वो वाला प्रोडक्ट बनानी है तो तुम यार ये वाला प्रोडक्ट ना बनाओ क्योंकि ये आपस में क्लैश हो जाएंगे। इस तरह करके एक नया किस्म का मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ जिसको हम कहेंगे स्टेट मोनोपोली फाइनेंस कैपिटल। रियासत और फाइनेंस आपस में जुड़ गए, जॉइंट स्टॉक कंपनीज आपस में जुड़ गए और इनकी एक किस्म की इजारादारी थी पूरी इकोनॉमी पर, और इस इजारादारी के जरिए वो अपनी मईशत को तरक्की की तरफ लेकर जा रहे थे। कुछ हद तक, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, ये इस वजह से था क्योंकि जर्मनी के बैकवर्ड था, जर्मनी पीछे था, उसको इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो ये सब जो नए मुख्तलिफ किस्म के इदारे बने, उनका असल मकसद यही था कि लोगों को इनकरेज किया जाए, लोगों को क्या, सरमायादार तबके को इनकरेज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अब जैसे जैसे प्रशिया ताकतवर होता चला गया तो जाहिर बात है कि उन्होंने अपनी इस नई ताकत का इजहार मिलिट्री के ज़रिए और सियासत के ज़रिए पूरे यूरोप पर करना ही था। 1848 से 1852 के अंदर वो फर्स्ट श्वेज़लेग वॉर में गया और उसने अपनी टेरिटरी को मज़ीद एक्सपेंड किया। 1862 के अंदर उनको एक नया प्रीमियर मिला जिनका नाम था ऑटो फॉन बिस्मार्क, और बिस्मार्क जो है वो बड़ा ही ताकतवर और कामयाब सियासतदान साबित हुआ। उसने डेनमार्क के खिलाफ जंग की 1864 में, फिर ऑस्ट्रियन प्रशियन वॉर हुई जिसको 7 वीक वॉर कहते हैं 1866 में, फिर फ्रैंको प्रशियन वॉर हुई 1870 to 71 के अंदर, और तीनों जंगों के अंदर बिस्मार्क कामयाब हुआ और इसके नतीजे के अंदर जर्मन रियासत जो है वो पहले से और बढ़ती चली गई। आइए एक एक करके ज़रा इन जंगों को देखते हैं। सबसे पहले तो 7 वीक्स वॉर ऑफ 1866 क्या थी। जब से जर्मन कन्फेडरेशन कायम हुई थी तो बेसिकली ऑस्ट्रिया और प्रशिया के दरमियान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग राइवलरी थी कि कौन जो है वो जर्मन कन्फेडरेशन को
پر حاوی رہے گا. تو اسی کے نتیجے میں 1866 کے اندر آسٹریو پرشین وار ہوئی اور پرشیا نے آسٹریا کو بری طرح سے شکست دی, اور شکست دینے کے بعد کئی ٹیریٹریز جو ہیں ان کو اپنے اندر حاصل کر لیا اور اپنی آبادی جو ہے 4 ملین لوگوں سے بڑھا بھی لی. اس زمانے کے اندر بائی دا وے وہ ریاستیں جن کی آبادی بڑی ہوتی تھیں وہ طاقتور ریاستیں سمجھی جاتی تھیں, اور لوگ ہمیشہ یہ کوشش کر رہے ہوتے تھے کہ ہماری آبادی بڑھے, تو آبادی بڑھنا کوئی بری بات اس زمانے میں نہیں سمجھی جاتی تھی. بہرحال اس جنگ کے بعد آسٹریا اور پرشیا نے ایک اگریمنٹ کر لیا. یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ پرشیا نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم آسٹریا کو نیست و نابود کر لیں گے, اس کو کانکر کر لیں گے, اس کو ایسی تیسی اس کی ناک رگڑ دیں گے, نہیں, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جنگ ہو گئی ہے مگر ہم آپس میں بھائی ہیں, آپ بھی جرمنز ہیں ہم بھی جرمنز ہیں, اس طرح کرتے ہیں ایک اگریمنٹ کر لیتے ہیں, اور اگریمنٹ یہی ہوگا کہ جو ہم زولورین کے اندر ٹیکس لگائیں گے, ٹیرف لگائیں گے, اس کا 3/8 حصہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا, آسٹریا کو ملے گا, اور 5/8 حصہ جو ہے باقی زولورائن کو ملے گا. تو اس طرح کر کے انہوں نے معاہدہ کر لیا, اور آسٹریا اس کے بعد پرشیا کا بڑا اسٹرانگ ایلائی بن گیا, بلکہ اتنا اسٹرانگ ایلائی بن گیا کہ آپ دیکھیں گے کہ ورلڈ وار 2 وغیرہ, ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2 وغیرہ کے اندر وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہی چلتے رہے. اب جب پرشیا کی اتنی زبردست کامیابی ہوئی آسٹریا کے خلاف تو فرانس بڑا گھبرا گیا کہ یار یہ تو جرمنی جو ہے یہ نہایت دادا بن گیا یورپ کا, تو ہمیں ان کو ذرا سیدھا کرنا پڑے گا. تو فرانس اور پرشیا کی جنگ ہوئی 1870 میں, مگر ایک دفعہ پھر پرشیا نے فرانس کو بری طرح سے شکست دی, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے نہ صرف فرانس کو شکست دی, پہلے انہوں نے کچھ علاقے وغیرہ فرانس کے کانکر کیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو مختلف سٹیٹس تھے جرمن کنفیڈریشن کا, جو کہ حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے اور تھوڑا سا اپنی اٹانومی قائم رکھنا چاہ رہے تھے, دور رہنا چاہ رہے تھے, جس طرح بویریا ہے, جس طرح وٹمبرگ ہے, انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی اب ہم جو ہے آپ کی ریاست کا حصہ ہیں, ہم جرمن کنفیڈریشن کا حصہ ہیں. یعنی فرانکو پرشین وار کے اندر پرشیا کی کامیابی کے نتیجے میں جو باقی چھوٹی موٹی ریاستیں بچ گئی تھیں جو کہ جرمن کنفیڈریشن کا حصہ نہیں تھیں, وہ بھی جرمن کنفیڈریشن کا حصہ بن گئی. اور دوسرا یہ کہ پرشیا نے فرانس سے یہ کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی ٹیریٹری نہیں لیتے, ہم آپ کی ٹیریٹری واپس کر دیتے, مگر اس کے عوض آپ نے ہمیں 5 بلین فرینکس ادا کرنے ہیں, جو کہ آپ وار انڈیمنٹی کے طور پہ, یعنی کہ جو آپ نے ہمیں تباہ و برباد کیا اس کے طور پہ آپ نے ہمیں جرمانہ دینا ہے اس جنگ کا. فرانس نے وہ جرمانہ دیا اور 5 بلین فرینکس انفیکٹ جرمنی کو دیا, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے جرمنی نے 2 بڑی بڑی تبدیلیاں کی. ایک تو بڑی تبدیلی یہ کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم سلور سٹینڈرڈ ختم کر رہے ہیں اور گولڈ سٹینڈرڈ پہ جا رہے ہیں, جو میں ایک اور لیکچر میں جس پہ بات کر چکا ہوں. اور دوسرا انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا 1871 کے اندر کہ اب جرمن کنفیڈریشن ختم ہو گئی ہے اور جرمن ایمپائر قائم ہو گیا. اس جرمن ایمپائر کو ہٹلر نے نام دیا تھا دا سیکنڈ رائک, فرسٹ رائک نام دیا تھا اس نے ہولی رومن ایمپائر کو, اور اپنی ریاست کو بعد میں ہٹلر نے کہا کہ وی آر دا تھرڈ رائک. پر بہرحال وہ کسی اور وقت کی کہانی ہے, اس وقت آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب جرمن ایمپائر 1870 کے اندر قائم ہو گیا, اور اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جرمنی واقعی ایک ورلڈ پاور کے طور پہ ایمرج کر گیا, ایک بڑی ریاست کے طور پہ ایمرج کر گیا, ایک انڈسٹریلائز نیشن کے طور پر, جو کہ فرانس اور برٹن کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہوا ایک میجر یورپین نئی قوت کے طور پر. اور یہی وہ پیریڈ ہے بلکہ جب جرمن ایمپائر کا پیریڈ شروع ہوا, خاص طور پہ 1885 کے بعد, کہ جرمنی نے اب یہ سوچا کہ جرمنی میں ہی کیوں, یورپ میں ہی کیوں, اب مجھے یہ کرنا چاہیے کہ مجھے افریقہ کے اندر بھی اور مختلف اور علاقوں کے اندر, جن کو آج ہم تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں, ایشیا کے اندر اپنی کالونیز قائم کرنی چاہیے. تو لہٰذا جرمن ایمپائر اب واقعی ایک گلوبل ایمپائر بننے کی طرف جا رہا تھا. آئیے اب لیکچر کو ختم کرتے ہیں, اور جو چند اس کی کنکلوژنز ہیں وہ آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ برٹن اور فرانس کے اندر جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی, اس کے اندر جو ان کی سمندری جہاز کے ذریعے تجارت تھی, اس نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا. یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی, فرینچ ویسٹ انڈیا کمپنی, ایسٹ انڈیا کمپنی وغیرہ, انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا. مگر جرمنی کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس میں میری ٹائم ٹریڈ نے, سمندری جہاز کے ذریعے تجارت نے اتنا اہم کردار ادا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہم اپنی ڈومیسٹک لینڈ مارکیٹ جو ہے ڈیولپ کریں. اسی لیے ریلوے کا زیادہ اہم کردار تھا, کیونکہ وہ کشتیوں سے تو لے جا نہیں سکتے تھے, اپنی تجارت کر نہیں سکتے تھے, تو ریلوے سسٹم ان کی اشد ضرورت تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جرمنی نے ایک طرح سے جمپ ماری. جمپ کیسے ماری
کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ برٹن اور فرانس جو ہیں وہ تو پہلے آگے نکل گئے اور وہ بڑے پیمانے پر پیداوار کریں، تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی بڑے پیمانے پر پیداوار کرنی پڑے گی. تو اس طرح انہوں نے جمپ ماری کہ اب ہم چھوٹے پیمانے سے بڑے پیمانے پہ نہیں جائیں گے، ڈائریکٹ ہی بڑے پیمانے پر پیداوار کریں گے، تو تبھی ہم برٹن اور فرانس کا مقابلہ کر سکیں گے. اس بڑے پیمانے پر اپنی ریاست کو اور اپنے معیشت کو خاص طور پہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا استعمال کیا، انہوں نے جوائنٹ سٹاک کمپنیز کا استعمال کیا، انہوں نے انویسٹمنٹ بینکس کا استعمال کیا، جوائنٹ سٹاک بینکس کا استعمال کیا، اور اس کا جرمن انڈسٹریلائزیشن میں ایک کلیدی کردار تھا. اور یہ سب آبویسلی ناممکن تھا انٹل کہ جرمن یونیفیکیشن ہو، اکنامک یونیفیکیشن ہو، جو کہ زولورین کے اندر اور جرمن کنفیڈریشن جو قائم ہو اس کی وجہ سے یہ آلریڈی پروسیس ہو چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 جو پری کنڈیشنز تھیں جرمنی کی ٹیک آف کے لیے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے جو سرفڈم کے خلاف کچھ نہ کچھ ریفارمز کیے، یہ بہت ضروری تھے. دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے جو زولورائن قائم کیا یہ بہت ضروری تھا، جو کسٹمز یونین قائم کیا کیونکہ اس سے اکنامک انٹیگریشن ممکن بنی. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹرانسپورٹ سسٹم قائم کیا، جو ریلوے کا نظام قائم کیا، اسی کی وجہ سے جوائنٹ سٹاک کمپنیز اور جوائنٹ سٹاک بینکس اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شروع ہوئی. اس انٹیگریشن کے بغیر جرمن اکانومی ایک یونٹری اکانومی کے طور پر ایمرج کر ہی نہیں سکتی تھی. اور کیونکہ ان کی ترقی اتنی تیزی سے ہوئی، زیادہ تر جو انڈسٹریلائزیشن ہے آپ دیکھیں کہ وہ 1850 سے لے کے 1870 20 سال کے عرصے کے اندر جرمنی نے ریپڈلی برٹن اور فرانس کا مقابلہ کرنا شروع کیا اور کیچ اپ کر لیا. ان 20 ایئرز انہوں نے کیچ اپ کر لیا. 1870 کے بعد وہ ایک میجر پاور کے طور پر ایمرج کر گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ کیونکہ یہ انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس اتنی جلدی ہوا تو جو فیوڈل باقیات تھیں وہ ابھی تک کلچر کے اعتبار سے، اداروں کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، استھیٹکس کے اعتبار سے، ایون اداروں کے اعتبار سے، ریاست کے اعتبار سے وہ ابھی تک قائم تھیں. بہت سارے فیوڈل خیالات، بہت سارے فیوڈل ادارے، بہت سارے فیوڈل تصورات ابھی تک جرمنی کے اندر قائم تھے. لہٰذا اس کے 2 اثرات تھے. نمبر 1 تو یہ کہ وہ جو کرافٹسمن کے گلڈ یونینز ہوا کرتے تھے وہ اس طرح سے پاش نہیں ہوئے جس طرح سے فرانس کے اندر یا جس طرح سے برٹن کے اندر وہ پاش ہوئے. تو لہٰذا اسی کرافٹ یونین کو مزید بلڈ کرتے ہوئے ورکنگ کلاس موومنٹ بنی، اور جرمنی کے اندر اسی وجہ سے ورکنگ کلاس موومنٹ برٹن اور فرانس سے بھی زیادہ طاقتور بن گئی. اور یہیں پہ سب سے پہلے مارکسزم کی سب سے بڑی پارٹی بنی، کارل مارکس کی سب سے بڑی پارٹی بنی، جو جس کا نام تھا جرمن سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی. اور آن دی اپوزٹ سائڈ کیا ہوا کہ جو فیوڈل کلاس تھی وہ بھی اسی طرح طاقتور تھی، جو بڑی بڑی زمینداری تھی وہ بھی اسی طرح طاقتور تھی، بڑے بڑے جو جس کو ہم جاگیردار کہتے ہیں، بہرحال فیوڈل لارڈ زیادہ درست لفظ ہے، وہ بھی اسی طرح سے کامیاب تھے. اور ان کا جو کلچر تھا جرمن ایمپائر کے ساتھ، ملٹرزم کے ساتھ، نوبلٹی کے ساتھ، اشرافیہ طبقے کے ساتھ، ایرسٹوکریسی کے ساتھ، وہ بھی اسی طرح سے قائم تھا. تو ایک طرف کیا ایمرج کی؟ ایک بہت بڑی سوشلسٹ ورکرز موومنٹ، اور دوسری طرف کیا ایمرج کی؟ ایک بہت بڑی ایرسٹوکریٹک ملٹرسٹ قسم کی ایمپائر بنانے والی فیوڈل قوت. یہ دونوں قوتیں آپس میں اگلی صدی کے اندر کولائڈ کرتی ہیں جرمنی کے اندر. کس طرح سے یہ اب اگلے لیکچر میں بتاؤں گا. تھینک یو سو مچ. جاتے جاتے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کامنٹ بھی لکھیں، شیئر بھی کریں. یہ چینل جو ہے وہ مانیٹائز نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تعلیم جو ہے، علم جو ہے وہ عام ہو، اور آپ کی مدد سے ہی یہ عام ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.